السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عبدالعظیم بلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلالی سیلفی نیٹ ورک۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہم بہت سارے موضوعات کے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے، اور ان میں سے پہلا موضوع جو آپ کے سامنے ہے، اس کی پہلی کڑی آپ کے سامنے ہے، جس کا موضوع ہے دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جو ہے، ہیومن بینگ جو ہے، وہ ایک سوشل اینیمل ہے، سماجی جانور ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سوشل کنسٹرکٹ میں، ایک سماجی ڈھانچے میں رہنا پسند ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے پر انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، کسی کو میری ضرورت ہے اور مجھے کسی اور کی ضرورت ہے، اور جن انسانوں کے اندر یہ بیہیویئر آ جاتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا رہ سکتا ہوں، میں اکیلا جا رہا ہوں، میں چلا جا رہا ہوں اور مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے انسان وہ پھر لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور لونلینس یہ سوسائڈ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر انڈیویجولزم بڑھتا جا رہا ہے، لوگ خود کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں، سیلف سینٹرک زیادہ ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو سماج میں آنے والی بیماریاں ہیں جیسے ڈپریشن، اینگزائٹی، اس طرح کی چیزیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹس کا بھی گراف انڈین معاشرے میں، مسلم معاشرے میں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ سماج میں رہنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، سماج میں رہنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے، اور یہی خوشی کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ہمیں لگاتار ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنے پر ابھارتے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ سماج خوشگوار ماحول میں چلتا رہتا ہے۔ اور یہی کنسیپٹ ہمیں اسلام نے دیا کہ ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، ہم دوسروں کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اسلام نے کنسیپٹ دیا کہ آپ کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ ان کی مدد کریں، ان کے خیر خواہ بنیں، اور کسی کو اپنی ذات سے کسی بھی طریقے کا نقصان نہ پہنچائیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے کسی بھی ایکشن سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، دوسرے ہرٹ نہ ہوں، یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے۔ اور ہمارے اسلام نے جو مسجد کا سسٹم ہے، جہاں پر ہم روزانہ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ صحابہ میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی نماز میں حاضر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے گھر چلے جایا کرتے تھے، آخر وہ بیمار تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہو گئی۔ اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے دوستوں میں، ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، جو انسان مسجد میں لگاتار آتا ہے اور کسی دن ایک دن مسجد میں نہ آئے، نماز پڑھنے نہ آئے، 2 دن نماز پڑھنے نہ آئے، ہم اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ سب ٹھیک تو ہے، سب خیریت تو ہے۔ تو اسلام نے یہ پورا نظام دیا ہے جہاں پر ہم روزانہ ڈیلی 5 وقت ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم منتھلی جاتے ہیں، ویکلی ہمارا جمعہ کا دن ہے جس میں گرانڈ بالکل گیدرنگ ہوتی ہے، تمام کے تمام لوگ، دور سے بھی لوگ آتے ہیں، جہاں پر ہمیں سب سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے اور بہت خوشگوار ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے یہ سسٹم دیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے اسلام نے ہمیں دوسروں کے لیے جینا سکھایا ہے۔ آپ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ آج انڈیویجولزم بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، دوسروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری زندگی ٹھیک ہونا چاہیے، دوسرے مرے کٹے بھوکے مرے کچھ بھی ہو، میرے پڑوس میں رہنے والا وہ میں غریبی میں مر جائے اور میں محلوں کے محل تعمیر کر لوں، اس طرح کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، 63 سالہ زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں بھی یہ سیلف سینٹرک مزاج نہیں ملے گا، آپ کو کہیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انڈیویجولزم والا جو بیہیویئر ہے کہ صرف میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، دوسروں کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، صرف اپنے بارے میں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا ہے۔ یہ لیول ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں حصہ لیا، جہاں پر کیا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج میرے بھائیوں ظالمانہ
रोज़ाना खामोशियाँ, लोगों पर जुल्म हो रहा है, लोग मजलूम हैं, लेकिन हम हैं कि हम ना मजलूम का साथ दे रहे हैं, ना जालिम का साथ दे रहे हैं, ना मजलूम की मदद कर रहे हैं, ना जालिम की मदद कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ लोगो उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मजलूमन, तुम अपने भाई की मदद करना, जालिम हो या मजलूम हो। अगर तुम्हारा भाई जालिम हो, उसको जुल्म से रोक लेना कि वो जुल्म ना करे, अपने पड़ोसी को न सताए, अपने भाई की जमीन गसब न करे, अपने रिश्तेदार का माल न खाए, अपने यतीम भतीजों का, भांजों का, उनका माल न खाए। उनसुर अखाका ज़ालिमन, अगर तुम्हारा भाई जुल्म कर रहा है, उसका हाथ पकड़ लिया जाए, वो जुबान से जुल्म कर रहा है, उसकी जुबान पकड़ ली जाए। ये कंसेप्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इसी तरीके से अगर तुम्हारा भाई मजलूम है, तुम्हारे भाई की जमीन हड़पी जा रही है, तुम्हारे भाई के साथ जुल्म किया जा रहा है, तुम्हारे भाई की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप अपने भाई की इज्जत का दिफा करें, आप अपने भाई की माल का या जो भी चीज जिस तरीके से भी उस पर जुल्म किया जा रहा है, उस तरीके से आप उसका साथ दें। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए, मजलूमीन के साथ जाकर खड़े हो गए, जालिमों के खिलाफ खड़े हो गए। तो हम अब अपने लेवल पर भी देखने लगे, छोटे लेवल पर, हमारे मोहल्ले पर, गांव के लेवल पर, क्या हम मजलूमीन का साथ दे रहे हैं? क्या जो गांव का मुखिया जुल्म कर रहा है, गांव का नेता और दादा या जो भी जुमले आप इस्तेमाल करते हो, वो अपने छोटों पर जो जुल्म कर रहा है, क्या हम उसके जुल्म को रोक रहे हैं? क्या मजलूम की मदद कर पा रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों, हम तो चलो गालियां देने चले जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे। गजा में लोग भूखे मर रहे हैं, उनके साथ जुल्म सितम की इंतहा हो गई है, लेकिन लोग खामोश हैं, कंट्रीज खामोश हैं, अरब कंट्रीज खामोश हैं, पूरी की पूरी दुनिया खामोश है और जुल्म को सह रही है। क्योंकि उनको क्या मतलब है, सिर्फ हमारे इंटरेस्ट का दिफा हो जाए, सिर्फ हमारे फायदे की बात हो जाए, हमारे लोग महफूज हैं, हम महफूज हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है गजा के लोग मर जाएं या उनको भूखे बिलख कर रोते रोते मर जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, जालिम के खिलाफ उठना है और मजलूम की मदद करना है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फुल फुजूल में शरीक होकर हमें बताया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, मा सअल अहदुन क़त्तु इल्ला आताहु इय्याहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कुछ भी किसी ने मांगा, आपने उसको दिया है। तो हम ये देने वाले भी बने। कितनी बार ऐसा होता है कि लगातार लोग हमसे मांगते चले जाते हैं, कोई गरीब आते हैं मांगते हैं, हम उनको भगा देते हैं, हम उनको देते नहीं हैं, जबकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया और आपके जरिए उम्मत को हुक्म दिया गया, आप यतीम पर जुल्म ना करें। कोई मांगने वाला आए, वो अम्मस्साइल फला तनहर, कोई मांगने वाला आए, कोई आपके सामने अपने हाथ को फैलाए, अल्लाह के नाम पर आपसे मांगे, फला तनहर, आप उसको झड़कना नहीं, उसको दे देना, उसको मदद कर देना। और मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मदद की है, कभी किसी को झड़का नहीं, कभी किसी को मना नहीं किया, कभी किसी को वापस नहीं भगाया। ये बिहेवियर, ये एटीट्यूड देने वाला, गिविंग एटीट्यूड, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हम अपनी जिंदगियों में लेकर आए। और इसी वजह से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुई, जब आप इस दुनिया से चले गए, तो एक शायर ने क्या कहा, नब्बिल मसाकीना अन्नल खैर फारकहुम मअन नबी तवल्ला अन्हुम सहरा। ऐ उन मसाकीन को, उन गरीबों को, उन बेवाओं को जाकर बता दो, आज उनको जो रोटियां खिलाया करता था, जो उनकी मदद किया करता था, जो सहारा था बेवाओं का, जो मसाकीन और मुहताज का, जो उनका गमगुसार था, आज वो सुबह सुबह इस दुनिया से रुखसत हो गया है, यानी आपकी वफात हो गई है। मेरे भाइयों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, यानी दूसरों के लिए जीना, दूसरों की मदद करना। इसी तरीके से आप देखते चलिए मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में चाहे वो सरकार की पॉलिसियों की वजह से या पुलिस के अजीब तरीके के बिहेवियर की वजह से सड़क पर एक्सीडेंट्स हो जाता है, लोग कोई मर जाता है, लेकिन हम गाड़ियां चलते निकल जाते हैं, वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन उस जिसका एक्सीडेंट हो चुका है हम उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये बिहेवियर हमें किसने सिखा दिया? कोई
پریشان ہے ہمارے محلے میں، روتا رہے بلکتا رہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ظالمانہ طور پر مارے، ہم اس کو روکتے نہیں۔ کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا رہے، ظلم کی انتہا کرتا رہے، لیکن کوئی روکنے والا نہیں آتا ہے۔ سب تماشے دیکھتے ہیں، سب تماشے دیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کوئی ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا۔ یہ میرے بھائیو یہ ظالمانہ خاموشیاں ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس کوئی وکٹم ہو، کسی طریقے سے کوئی پریشان ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے عدل کی مثالیں، جن کے انصاف کی جسٹس کی مثالیں آج تک دنیا دے رہی ہے، صرف مسلم لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا آپ کے عدل کو مانتی ہے، آپ کے جسٹس کو مانتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت، اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اور اس کی ڈیلیوری کے ٹائم پر وہ پریشان ہے، دیکھتے ہیں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، گھر جاتے ہیں بھاگے بھاگے، اپنی بیوی کو بلا کر لاتے ہیں اور پھر اس حاملہ عورت کی ڈیلیوری کرواتے ہیں اور ان کو آرام سے بچہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے مدد کرنے کی مثالیں، علی زین العابدین رات میں اٹھ کر رات میں عبادت تو کرتے تھے، ان کو زین العابدین کہا جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے، اور مدد کا بھی یہ حال تھا کہ رات میں لوگوں کی مدد کے لیے جاتے تھے، رات میں لوگوں کی مدد کے لیے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے جو بھی کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا اپنی پیٹھ پر لاد کر وہ رات میں لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ٹائم پر آخر میں وفات کے ٹائم پر دیکھا گیا کہ ان کی پیٹھ پر یہی جو ڈھونے کے نشان پائے گئے۔ تو میرے بھائیوں یہ انداز تھا لوگوں کے لیے جینے کا، دوسروں کے لیے جینے کا، لیکن آج ہم اس پر نہیں چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم کبھی دوسرے کے ساتھ غلط نہ کریں، ہم دوسروں کو دھوکہ نہ دیں۔ پہلے تو ہم یہ بیہیویئر لے کر آئیں کہ ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے، اور کبھی بھی اپنے تچھ فائدے کے لیے، اپنے چھوٹے فائدے کے لیے ہم کسی دوسرے کا غلط نہیں کریں گے۔ کیا میرے گاؤں میں ایسی عورتیں موجود نہیں ہیں جو رشتہ چل رہا ہوتا ہے، پیغام چل رہے ہوتے ہیں اور اس پیغام میں جا کر اپنا پیغام بھیج دیتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پیغام چل رہا ہو وہاں پیغام میں ٹانگ نہ اڑائے، اپنا پیغام نہ بھیجے، کیونکہ پیغام چل رہا ہے۔ ارے پیغام تو میرے بھائیو دور کی بات ہے، رشتہ ہو جاتا ہے۔ وہ عورتیں جو اپنی بیٹی کا رشتہ کروانا چاہتی ہیں اور لڑکے والے کی ماں کے پاس جا کر، باپ کے پاس جا کر، بھائی کے پاس جا کر جھوٹی برائیاں اس کی کرتی ہیں تاکہ میری بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ ہو جائے، اور رشتوں کو ختم کر دیتی ہیں، ایسے ظالموں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرارا، نہ خود کو نقصان پہنچاؤ، نہ اپنے کسی کو بھی نقصان پہنچاؤ، نہ مسلمان کو نقصان پہنچاؤ، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ لیکن آج میرے بھائیوں آج لوگ اتنے سیلفش ہو گئے، لوگوں کے رشتے توڑوا دیتے ہیں اور ان کے گھر پر ماتم جیسا چھا جاتا ہے، جن کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جن کی بیٹیوں کا اچھا خاصا پیغام یا رشتہ بن چکا تھا، شادی ہونے والی تھی، لیکن لوگ جھوٹی باتیں افواہیں پھیلا کر تاکہ میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے اور رشتے توڑوا دیتے ہیں۔ سنیے دلیل کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین یہ خیر خواہی کا نام ہے، دین یہ خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے۔ آپ کو بھلائی کرنا ہے، اپنے اماموں کے ساتھ اپنے اماموں کی بھلائی کرنا ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، ان کے بارے میں غلط سوچ نہیں رکھنا، اپنے جو عام مسلمان ہیں، عام برادری ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے ساتھ جو رہنے والے ہیں، آپ کے ساتھ مسجد میں جو رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، بھلائی کا سوچنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم، بلکہ دوسرے انداز میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے، اسی طرح یہ بھی چاہیے کہ سامنے والے کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا آگے جائے، اسی طرح دوسروں کے بیٹوں کے لیے بھی چاہیے۔ یہی اس حدیث کا پیغام ہے۔ بلکہ ایک شارح حدیث سے پوچھا گیا کہ کیا، یا خود انہوں نے بیان کیا کہ ایسا ممکن ہے کہ جو میں اپنے لیے چاہوں میں اپنے بھائی کے لیے کیسے چاہ سکتا ہوں؟ ارے ہم 3 لوگ پردھانی میں اٹھ رہے، میں بھی جیت جاؤں، دوسرا پردھان بھی جیت جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بیان فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے
उनको कुछ हासिल हो रहा है, उनकी बेटी का रिश्ता हो गया, उनका बेटा आगे चला गया, उनको कोई उनकी गाड़ियां आ गई, उनके महल बन गए, उनके घर बन गए, या दुनिया का कुछ भी हासिल हो गया, तो लोगों के अंदर इन चीजों में नफरत ना हो, आपस में इनाद ना हो, आपस में एक दूसरे से नफरत ना करें, आपस में एक दूसरे से उनके अंदर जलन ना हो, जलन हो अरे उसका रिश्ता हो गया, उसका रिश्ता हो गया, मुझे उसका रिश्ता खत्म कराना है, ये सारी चीजें उनके अंदर ना पाई जाएं, बल्कि उनके अंदर क्या हो, भलाई का मामला हो, उसकी बेटी का रिश्ता हो गया, अल्लाह उसकी बेटी का रिश्ता कायम रखे, मेरी बेटी का भी रिश्ता इंशाअल्लाह अल्लाह ने जहां लिखा होगा। ये औरतें जो रिश्ते तुड़वाने वाली हैं, ये तकदीर को झुटलाने वाली हैं, ये अल्लाह पर भरोसा करने वाली नहीं, इनको अल्लाह पर भरोसा नहीं, इंशाअल्लाह उसकी बेटी को अच्छा रिश्ता मिला है तो मेरी बेटी को भी अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और ये तमाम के तमाम रिश्ते बनाने वाला वो अर्श पर मौजूद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, लोगों पर इसका भरोसा नहीं होता है। तो क्या है, हमें एक दूसरे के लिए खैर खा होना है। इसी तरीके से जो मैंने हदीस पहले पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फी औनि अखी, बंदा अल्लाह ताला बंदे की उस वक्त तक मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता रहता है। ये एक पेज हुआ है समझो, ये दूसरा पेज मैं आपके सामने अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपके सामने रखूंगा। उसमें कुछ अजीब से मतलब ऐसे दूसरों के लिए जीने के लिए कैसे दूसरों के लिए जिया जाए, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल मिसालें हैं जो हमारी बिजनेस से ताल्लुक रखती हैं, हमारे आपस में बहुत सारे मामलात से ताल्लुक रखती हैं। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, बाकी अगला पार्ट इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पे दूसरों के लिए जीना सीखें, जहां पर कुछ प्रैक्टिकल मिसालें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो बिजनेस से ताल्लुक रखती हैं और बहुत सारी चीजों से ताल्लुक रखती हैं, जहां हमें सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है, जहां हमें सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना है, बल्कि साथ में अपने मुसलमान भाई की भी मदद करना है, अपने मुसलमान भाई का भी फायदा देखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई दुकान, दो दुकानें चल रही हैं और गलत बोल के, झूठ बोल के दूसरी दुकान से वर्गलाते हैं। ये सब चीजें इस्लामी मुआशरे का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकती हैं, कभी नहीं थी, नहीं हो सकती हैं। और इसी को मेरे भाइयों, हम दूसरों के लिए जीना सीखें, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, उनकी जितनी मदद कर सकते हैं, वो परेशान हैं, उनकी परेशानी में जितना साथ दे सकते हैं हम उनकी परेशानी में उतना साथ दें। बाकी इंशाअल्लाह और बातें अगली वीडियो में। यहां आज तक आपका पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के लिए जीना सिखाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर से नफरतों को निकाल दे, हसद को निकाल दे, बुग़्ज़ को निकाल दे, एक दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।